ایثار کر کے اور اپنی روٹی میں سے کسی کو دے تو اگرچہ اس نے اپنا نقصان کیا لیکن اندر جو راحت اسے محسوس ہوگی اس کا کوئی بدل نہیں. اور کسی کا ظلم کرتے ہوئے کسی کا حق کھینچے اور کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالے تو ضمیر ملامت کرے گا اگرچہ دنیاوی اعتبار سے اسے فائدہ ہوا. تو یہ ضمیر جو اندر ہے یہ خود اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ قیامت ہونی ہے، اس لیے کہ یہ جو ججمنٹ پاس کرتا ہے اس کے مطابق دنیا میں فیصلے نہیں ہوتے. یہاں جو لوگ نیکی کرتے ہیں، جو صداقت اور دیانت اور امانت کو اپنا جو ہے شعار بنا لیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہے. 2 وقت کے جو ہے وہ روٹی مشکل ہے، ان پر کافی حیات تنگ ہو جائے گا، وہ سٹیٹس حاصل نہیں کر سکتے اس دنیا میں. اور جو لوگ ظالم ہیں، دوسروں کے حق غصب کرتے ہیں، دوسروں کا خون چوستے ہیں، وہ دندناتے پھرتے ہیں. ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں، قانون ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تو جو فیصلہ ضمیر کا ہے اس کے برعکس ہو رہا ہے اس دنیا میں. تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس ضمیر کے فیصلے کے مطابق نیکی اور بدی کی کوئی بھرپور جزا یا سزا ہونی چاہیے. جو اس دنیا میں نہیں ہے تو ایک اور عالم ہوگا، وہاں ظالموں کو ان کے کرتوتوں کی بھرپور سزا ملے گی، اور جو اللہ کے وفادار تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نقصان کیا یا اپنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر سے نوازے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی جو پور ہیں ان تک کو بھی درست کر دیں. اور انگلیوں کے پور میں ہی جو ہے وہ آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. اللہ قادر ہے کہ انہیں بھی واپس اپنی حالت پر لے آئے اسی طریقے سے اور دوبارہ اسی طرح انسان کو پیدا کرے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے، فسق و فجور کرتا رہے، اسی میں آگے بڑھے. قیامت کو مان لے تو پھر اس کو رکنا پڑتا ہے، حرام خوری چھوڑنی پڑتی ہے، بہت سے عیش جو ہیں اس نے پالے ہوئے ہیں ان کو ترک کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے ہاں جواب طلبی ہوگی، حساب ہوگا. تو اچھا ہے کہ انکار کر دو قیامت کا. یسأل ایان یوم القیامہ، اور بہت ڈھیٹ بن کے پوچھتا ہے کہ وہ کب ہوگا قیامت کا دن. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جواب بھی دیا گیا اسے اسی ٹون میں کہ جب نگاہیں چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند گہنا جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، یہی انسان اس دن کہے گا کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ. كَلَّا لَا وَزَرَ، ہرگز نہیں، کوئی نہیں ہے پناہ کی جگہ. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن تو تیرے رب ہی کی طرف ٹھکانا ہوگا، وہیں پہنچنا ہوگا. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو جتلا دیا جائے گا، واضح طور پر بتا دیا جائے گا اس دن کے جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. اس کا ایک عام مفہوم تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اس نے اعمال آگے بھیجے ہیں اپنی قیامت کے لیے اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا، نیکی بدی ہر چیز واضح ہو جائے گی. لیکن ایک مفہوم اور بھی ہے اس میں کہ بما قدم واخر، کس چیز کو اس نے مقدم رکھا، کس کو مؤخر کیا. دنیا کو اس نے مقدم رکھا تھا یا مؤخر کیا تھا، فیصلہ تو اس پر ہے. مقدم کون تھا؟ اگر دنیا مقدم ہے اور آخرت مؤخر ہے تو پھر وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا جس میں اسے ڈالا گیا تھا. یہی فیصلہ ہے. فیصلہ کن جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کس کو آپ نے مقدم کیا. اس آخرت کو مقدم رکھا تو اس کے کچھ اور تقاضے ہیں. دنیا کو مقدم رکھنا ہے تو پھر اصل چیز دنیا ہے، اس کے ساتھ جتنا بھی آپ دین کا کام ساتھ تھوڑا بہت کر لیں، جو زمینہ لگا لیں دین کا اور کچھ نیکی کے کام کا، اصل تو رخ جو ہے وہ دنیا ہے. فیصلہ کن چیز دنیا ہے. جہاں 4 پیسے کی جو ہے وہ فائدہ ہوتا دیکھتا ہے انسان، جب دنیا مقدم ہے تو وہ ایمان بھی بیچ دے گا، وعدہ خلافی بھی کرے گا، مکر بھی جائے گا. تو فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ انسان نے مقدم کس کو کیا، مؤخر کس کو کیا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے نفس پر پوری بصیرت رکھتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ میں خود کہاں کھڑا ہوں. اسے اعمال نامہ تھمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے معلوم ہے جو کچھ کیا ہے اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ،
چاہے دوسروں کا منہ بند کرنے کے لیے کتنے بہانے تراشے، عذر جو ہے وہ پیش کرے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ حرکت نہ دیا کیجئے تیزی کے ساتھ، لتعجل به تاکہ آپ اس کو جلدی سے حاصل کر لیں، سیکھ لیں اس قرآن کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوق بھی تھا کہ قرآن مجید کی آیات فوراً یاد ہو جائیں، اور اس اندیشے کے تحت کہ کہیں کوئی لفظ کوئی بات رہ نہ جائے، بھول نہ جاؤں، تو بہت محنت مشقت سے فوراً یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس سے روک دیا۔ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پھر اس کا پڑھوا دینا آپ کی زبان سے، یہ ہمارے ذمہ ہے، تو آپ اس میں مشقت نہ کریں، زبان کو تیزی سے حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں، پڑھنے لگیں، یعنی ہمارا نمائندہ جبرائیل آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے آپ بھی پڑھیے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس قرآن کو بیان کرنا، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ عاجلہ سے محبت رکھتے ہو۔ عاجلہ کا لفظ جو ہے یہ عجلت، یہ آخرہ کے مقابلے میں دنیا کے لیے ہے، یہ عاجلہ ہے اور وہ آخرہ ہے، یہ فوری مل جانے والی چیز ہے، اس کا فائدہ بھی نقد ہے، اور وہ جو ہے وہ بعد کی ہے، اس میں جو کچھ ملنا ہے وہ ادھار کا سودا ہے۔ تو تمہارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، جلد مل جانے والا فائدہ جو ہے تمہاری نظر اس پہ ہوتی ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، اس دن بہت سے چہرے ہوں گے بڑے شگفتہ تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، یعنی پر امید انداز میں۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بالکل سوکھے ہوئے، بے رونق۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور وہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ دینے والا سلوک ہونے والا ہے۔ تو انہیں معلوم ہے کہ نبی خبر دیتے رہے، اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی رہی، ہم نے توجہ نہیں کی، لیکن اب وہ سارا عذاب جو ہے جس کی تفصیلات ہم نے سنی تھی وہ اب ہمارے لیے ہے یہاں مقدر۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب یہ جان پہنچتی ہے ہنسلی تک۔ تم لوگ اگر آخرت کا انکار کرتے ہو ڈٹائی کے ساتھ تو چلو کرو، لیکن موت کا انکار تو نہیں کر سکتے، اس دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ اس موت کے معاملے میں اسی کو سامنے رکھو کہ جب جان پہنچتی ہے ہنسلی تک، وقیل من راق، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑنے والا، کوئی دم درود کرنے والا، یعنی وہ سٹیج آ گئی کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، حکیموں سے بھی توقع اٹھ گئی، اب تو کوئی لاؤ کسی کو جھاڑ پھونک کرے اور کسی طریقے سے جو ہے یہ مریض جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے کسی طرح یہ صحت یاب ہو جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس نے سمجھ لیا کہ اب آ گیا جدائی کا وقت۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ گئی۔ یہ کنایا ہے کہ شدت جو ہے نزع کے کیفیت جو ہے اس میں تو تکلیف کی شدت ہے، اس سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ لپٹ رہی۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج تو تیرے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اسی کی طرف لے جایا جانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔ اب تو وہ پہنچ گیا اپنے رب کے پاس، یہاں سے تو اعمال نامہ جو ہے اس کا دفتر وہ تو کلوز ہوا، بند ہو گیا، اور مرتے وقت ہی اس کو کافی کچھ جو ہے اس کے کئی طبق روشن ہو جاتے ہیں ان کفار کے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اس کا تو انکار نہیں کر سکتے، تمہارے سامنے ہے، ایک شخص جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تمہارے عزیزوں میں سے تمہارے سامنے دم توڑتے ہیں۔ فلا صدق ولا صلی، تو اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی یہ ساری باتیں سن کر دل تو گواہی دیتا ہے لیکن زبان سے ماننے کو تیار نہیں ہے، اور گھمنڈ کی وجہ سے نماز بھی پڑھنے کو تیار نہیں۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ جھٹلا دیا اور منہ موڑا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ،